یہ رستم ہوئی ہے. اتباع کیا ہے؟ گزشتہ خطبات میں اللہ کی توفیق سے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. حکم کس کو کہتے ہیں؟ بڑی زبردست بات ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ ہم کتنی چیزیں ایسی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم نہیں سمجھتے. اس میں سے ایک حکم سمجھتے ہیں. اللہ کا حکم سمجھ، ہاں جی سمجھتے ہیں، لیکن حکم ہے کیا یہ نہیں سمجھتے. میں نے بھی جب یہ پڑھا تو میں بڑا محسوس کافی عرصے سے یہ تیار ہے، موقع نہیں آتا آج پیش ہے. حکم کا جو لغوی معنی ہے، حضرت امام راغب اصفہانی جو ہے انہوں نے بیان کیا. ان کی کتاب کا نام ہے مفردات القرآن. ڈکشنری کو لغت کہتے ہیں، لغت کو ڈکشنری کہتے ہیں، جس میں فرقہ نہیں ہوتا. جو لفظ کا اوریجنل حقیقی معنی ہوتا ہے وہ اس میں بیان کیا. اس پر لوگوں نے بڑا کام کیا. علامہ زبیدی حنفی کی غالباً 40 جلدیں ہیں. تاج العروس، لسان العرب، قاموس اللغات اور اس طرح بے شمار کتب لغت ہیں جس میں عربی کے تقریباً تمام الفاظ کا احاطہ کیا ہوتا ہے. لیکن مفردات امام راغب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس اللہ کے بندے نے ان لفظوں کا انتخاب کیا ہے جو قرآن میں استعمال ہے. اس لیے اس کا نام ہے مفردات القرآن. قرآن کے مفرد لفظ، اس میں لفظ حکم کس کو کہتے ہیں؟ امام راغب کہتے ہیں حکم کا معنی ہے المنع للاصلاح، اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے کسی کو روکنا، یہ حکم. مت کھاؤ، مت پیو، مت جاؤ، ہے نا، حکم دے دیا. ایک زبردست بات ہے اس پہ لٹریچر کی، وہاں بھی میں نے بیان کیا لیکن چونکہ وقت نہیں آیا، یہاں بھی میں نے سنائی بھی ہے لیکن بڑی مزیدار بات ہے اس بات کو سمجھانے کی. تو فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی اصلاح کے لیے اسے روک دینے کو حکم کہتے ہیں. کسی چیز کی اصلاح کے لیے اسے روک دینے کو حکم کہتے ہیں. اسی بنا پر لگام کو، جو جانور کی لگام ہوتی ہے، اس کو حکمت الدابہ کہتے ہیں. جانور کی حکمت، لگام جب اس کے منہ میں مالک ڈالتا ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تیرا کھیت نہیں ہے، یہ تو دوسرے کے کھیت میں منہ نہ مار. اگر تو ادھر منہ مارے گا نا تو پھر وہ آ کے تجھے اذیت دے گا. میں تیری بہتری کے لیے تجھے کھینچ رہا ہوں، تجھے روک رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں حکمت الدابہ. آپ سمجھے حکم جانور کی لگام اسے قابو میں رکھتی ہے. اسی سے لفظ حکم وجود میں آیا جس کا معنی ہے کسی چیز سے متعلق فیصلہ کرنا، خواہ اس فیصلے کو لازم ٹھہرایا جائے یا نہ لازم ٹھہرایا جائے. میرا خیال یہ ہے کہ میں آگے گفتگو ذرا طویل ہے تو وہ ایک چھوٹی سی بات میں نے بیان بھی کی، میں بیان کروں. لٹریچر میں ایک نام ہے قدرت اللہ شہاب کا. ہمارے جتنے سامعین ہوتے ہیں تو میں ان کو ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دلاتا ہوں. یہ خاص طور پہ آپ بچہ لوگ جو ہیں، جتنے بھی نوجوان ہیں جو لٹریچر پڑھیں، اب تو سب چیزیں آپ کے پاس موبائل پہ پی ڈی ایف میں موجود ہیں. قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ ایوب خان کے سیکرٹری تھے لیکن بڑے لٹریری اور ادبی آدمی تھے.
ان کی اہلیہ تھی ڈاکٹر عفت. وہ برطانیہ میں گئی, حکم کس ہو گئے تو برطانیہ میں جائے, وہ ہائی جنٹری میں تھی, تو وہاں ایک میجر صاحب ٹیبل پہ یہ بیٹھے ہیں, وہ بھی بیٹھے ہیں, چائے پی رہے ہیں. تو جس طرح باہم گفت و شنید ہوتی, گفت کے معنی بولنا, شنید کے معنی سننا, اس زمانے میں صرف گفت ہے, شنید کم ہے, تو وہ گفت و شنید ہو رہی. اب ذرا دیکھیں آپ, وہ میجر کہتا ہے ڈاکٹر عفت سے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ مسلمان سور نہیں کھاتے, ریزن کیا ہے؟ اگر کبھی میرا موڈ ہوا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو, میں حوالہ دے دیتا ہوں. آپ یہ نو کہ آپ کہیں سمجھے کہ جی ایسی بات نہیں, ایسا ہے. ڈاکٹر خالد غزنوی کی کتاب 6 جلدیں میری لائبریری میں موجود ہے, طب نبوی اور جدید سائنس, اس میں انہوں نے اس کے میڈیکلی سائیڈ افیکٹس جو ہے وہ بیان کی. اور اب تو نیٹ پہ بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں کہ یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے نا. ایک عام آدمی بھی جنرل نالج کی وجہ سے اس کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے, لیکن ڈاکٹر عفت بڑی لکھی خاتون, ایجوکیٹڈ پرسنالٹی, جب اس میجر نے پوچھا نا ذرا سننا کہ حکم کس کو, باقی بحث نہیں ہے, میں صرف حکم سمجھانے. اس نے کہا جی کیوں, بھی ریزن کہ مسلمان اس کو کیوں نہیں کھاتے. وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے جی اللہ کا حکم ہے, اٹس دا آرڈر آف آلمائٹی اللہ. اس کے نو, کیوں بھی ریزن نہیں, آپ مجھے ریزن دیں. تو ڈاکٹر عفت نے جو جواب دیا, قلم توڑ دیا, فرمایا آر یو میجر, یو ڈونٹ نو واٹس دا میننگ آف آرڈر. تم کیسے میجر ہو جسے یہ نہیں پتا کہ آرڈر کس کو کہتے ہیں. حکم آ گیا, میں ایک لفظ بول رہا ہوں اپنی تسلی کے لیے, حکم آ گیا, عقل معزول ہو گئی, ریزن دفن ہو گیا جب حکم آ گیا. اس لیے انسان کو اس کی اصلاح کے لیے کسی برے کام سے روک دیا جائے, اس کو حکم کہتے ہیں. زبردست بات ہے اگلی جو ہے, 5-4 منٹ کی طویل ہے لیکن ہے بڑی. شریعت اسلامی, کل شریعت اسلامی کا فلسفہ اس ایک لفظ حکم میں ثبوت دیا. حیران ہو گیا, کل شریعت اسلامی کا فلسفہ. کیوں؟ ہر بڑے سے بڑے کام کو بغرض اصلاح روک دینا, ہر برے کام, ہر برے کام سے انسان کو روک دینا, یہ حکم ہے. اس سے یہ بات پتہ چلی اور واضح ہوئی کہ شریعت میں وہی چیز منع اور حرام ہے جس سے حکماً روکا گیا ہو. جس چیز سے روکا نہ گیا ہو ممنوع تصور اسے نہیں کیا جا سکتا. شریعت اسلامیہ کا یہ آسان پہلو ہے جس کی بنیاد پر اہل علم کہتے ہیں کہ یہ فطرت انسانی کے عین قریب ہے. اسی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, بشت بالحنفیۃ السمحہ, میں آسان ترین دین لے کر مبعوث ہوا. ایک چھوٹا سا مثال اور میرے ذہن میں آ گئی. پرانی بات ہے, کئی دوستوں کو میں نے سنائی. پرانی بات ہے, ایک دفعہ میرے بڑے معزز اور محترم, میں نام بھی ان کا جب کبھی موقع ہوتا تو لیتا ہوں, اس وقت نہیں لیتا, وہ بھی تشریف فرما ہے, تو باقی لوگ بھی تشریف فرمائے, ہم بھی کہیں موجود تھے, ہم چپ رہے, ہم ہنس دیے. منظور تھا پردہ پہ.
تو دسترخوان لگا کھانے کے لیے، دعا ہے، تو وہ جو ہستی اور شخصیت ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کھانا نہیں کھانا تھا، سالن نہیں لینا تھا، انہوں نے کہا میں تھوڑے سے چاول لوں گا، میٹھے چاول۔ وہ جب چاول لیے تو چاول چمچے سے کھائے جاتے، وہ پیچھے ایک مولوی ٹائپ آدمی، مولوی نما آدمی تشریف فرما ہے، دیکھ پہ بادشاہ آپ بڑے شام والے اچھے ابھی بھی ہیں، اللہ ان کو زندگی دے۔ ادھر جو بندہ سروس کر رہا ہے تو اس نے وہاں جو بندہ کھڑا اس کا بات اے چمچ بھیجنا، چمچ بھیجنا۔ وہ مولوی ٹائپ بندہ سن رہا ہے کہ یار میرے سامنے یہ چمچ بھیجا۔ جب مجھے اس نے اس طرف دیکھا کہ علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں تو وہ کیسا آدمی ہے جو علامہ صاحب کی موجودگی میں چمچ مانگتا ہے، ہاتھ نال کھاؤ نا، ٹھیک ہے۔ تو جب اس نے کہا نا، جب ادھر دیکھا نا، اس نے کبھی چمچا بھیجو، تو اس نے ادھر دیکھا تو وہ جو جس نے مانگا تو اس کو کہتے ہیں کہ ان کو بولو ہاتھ سے کھاؤ، ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ میں نے فوراً کہا بغیر وقت ضائع کیے، میں نے کہا چمچے بھیجو، یہ ہاتھ سے ہی کھائیں گے، پیر سے نہیں کھائیں گے۔ چمچ کے ساتھ چمچ پیر میں پکڑ کے کھاتے۔ میں نے مثال دیا، جب تک بندہ ثابت نہیں کرے گا کہ چمچ سے کھانا منع ہے، کہ یہ حکم آ گیا کہ یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ چمچ سے کھانا منع ہے، اس وقت تک چمچ سے کوئی کھانا منع نہیں کر سکتا۔ ایسے بھی منع نہیں ہے چونکہ ہاتھ سے ہی کھاتے نا بندہ جو چمچ پکڑتا ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں دائیں ہاتھ سے کھائیں، چونکہ حکم یہ ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کیوں ناجائز ہے؟ حکم ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ چمچ سے کھائیں نہ کھائیں حکم نہیں ہے، لہذا جائز ہے۔ کس کتاب میں لکھے کہ آپ آئی پیڈ سے پڑھ کے خطاب کریں؟ چونکہ منع کا حکم نہیں ہے، جائز ہے۔ کس کتاب میں لکھے کہ آپ لائیو ٹرانسمیشن دنیا میں دیں؟ منع نہیں ہے، لہذا جائز ہے۔ کس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ جو ہے نا مائک پہ خطاب کریں؟ کس کتاب میں لکھا ہے آپ ایسی چلا کے خطاب کریں؟ کس کتاب میں لکھے کہ آپ گلدان کہاں پر رکھیں؟ جب تک حکم کسی چیز پر نہیں ہوگا وہ اپنی اصل پر جائز ہوگی، اسی کو اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ہاں ایک چھوٹی سی بات، اس کو کہتے ہیں فار یور کائنڈ انفارمیشن، یہ بچوں کے یہ کیا کہتے ہیں، امجد رسول نہیں آیا، حاضری لگتی ہے حاجی الحرمین شریف ہے۔ چمچ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سپون۔ چمچ کو کہتے ہیں سپون۔ ٹیبل سپون ہوگا، ٹی سپون ہوگا، فلانا سپون ہوگا، لیکن بیسیکلی سپون کہتے ہیں چمچ کو۔ سپون کا لفظ سب سے پہلے، چمچ کو سب سے پہلے اسپین میں اس زمانے کی بڑی سیولائزیشن خلیفہ عبد الرحمن ثانی کے زمانے میں سب سے پہلے مسلمانوں نے اسپین میں چمچ کو یوز کیا، اس لیے اس کو سپون کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھے حکم، اسی بنا پر شریعت میں ہر وہ چیز جس سے شریعت نے منع نہیں کیا، اور فقط وہی امور ناجائز اور حرام ہے جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے، اس لیے شریعت نے تمام جائز امور کی فہرست نہیں دی، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز۔ کدھر لکھا ہے اسٹرابیری کھانا جائز ہے؟ عرب میں تو نہیں ہوتا تھا۔ کدھر لکھے چکوترا کھانا جائز ہے؟ عرب میں تو نہیں ہوتا تھا۔ کدھر لکھے بھینس کا گوشت کھانا جائز ہے؟ عرب میں تو بھینس نہیں ہوتی تھی۔ جس چیز پر حکم نہیں ہے شریعت نے منع نہیں کیا، منع کی فہرست ہے، ہمیشہ یاد رکھو، جائز کی فہرست نہیں ہے، چونکہ جائز بہت زیادہ ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات خدا ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب، سوائے یہ نہ یہ نہیں، باقی ٹھیک۔ یہ خوبصورتی ہے دین کی، شرکت کی۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، بڑی مزدار بات،
بات ہے کہ ایک چیز سے متعلق صراحت کے ساتھ حکم نہیں ہوتا، مگر اس جیسی کسی دوسری چیز سے منع کیا ہوتا ہے. اس صورت میں اس کے حکم کی علت کو دلیل ٹھہرا کر دوسری چیز کو بھی حرام تصور کیا جاتا ہے. یہ اصول ہے. مثال کے طور پر شراب حرام ہے، خریدنا، بیچنا، پینا. منع ہے، قرآن میں حکم ہو. چرس، افیون وغیرہ قرآن مجید میں ان کے متعلق کچھ بھی مذکور نہیں ہے، لہذا یہ جائز ہوں گے نہیں. کیوں؟ وہ جو حکم آیا ہے، جو شراب کی حرمت کا حکم ہے، کیوں؟ علت کیا ہے؟ نشہ. تو اس سے بھی تو نشہ ہوتا ہے، اس علت کی وجہ سے یہ بھی حرام ہوگی. کاش میں یہ بات آپ تک پہنچا دوں، علت کی وجہ سے. اس لیے حضور کریم کا ارشاد ہے کل مسکر خمر وکل مسکر حرام. یا حکم علیہ السلام کا مطلب یہ تھا جیسے حضور نے فرمایا تاکہ زبر سے کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے، شراب کی تعریف میں کہا، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ورنہ آپ بولیں گے جی فلانی 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 5 7 10 کا تو مجھے بھی پتہ ہے، چونکہ علم رکھنا پڑتا ہے. حضور کی ذات کی کیا بات ہے؟ آپ کی ذات میں منفی اور ایجابی دونوں پہلو شامل ہیں. منفی جو نہیں کرنا، ایجابی جو کرنا، دونوں کو کر کے دکھانا. مثال قائم، جس زمانے میں آپ ہیں حضور کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ، بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کی گھٹی میں شراب تھی، قطرے پہلے. اتنا رسیاں بلیک مین کے سرکولیٹ کر رہے، ایسے ماحول میں حضور کریم علیہ السلام نے شراب سے اجتناب کیا. ایک زبردست بات یہاں بھی سناؤں گا. حضرت جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب، جو حبشہ میں جو ڈیلیگیشن ہجرت کر کے گیا تھا اس کے یہ بڑے تھے. اور وہاں حبشی جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے سامنے زبردست گفتگو. ذرا بات سنیں. ایک دفعہ ان کی آیات میں ان کی شان میں آیات نازل ہوئی تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری شان میں آیتیں نازل ہوئی. حضور جب پوچھتے تھے میں کاش ایسا وقت ہو، کیونکہ لوگ بدلتے رہتے ہیں، وقت بدلتا رہتا ہے، یاداشت بدلتی رہتی ہے، تاکہ میں آئندہ یہ نہ کہوں جن میں آپ کہہ رہے ہیں. حضور کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان یہ ہے کہ حضور جب پوچھتے تھے وہ اپنے علم کے لیے نہیں پوچھتے تھے، وہ دوسروں کو بتانے کے لیے پوچھتے. ایک لائن بول رہے ہوں، جس سے ذات خدا نہ چھپی ہو اس سے کائنات کی کون سی چیز چھپ سکتی ہے؟ اپنے استادوں کو ثواب پہنچے. علامہ استاد العلماء علامہ حسن حقانی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھا رہے تھے تو ایک آیت بڑی زبردست بڑا مزہ کرے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. ترجمہ سن لیں. اور اس نے وَعَلَّمَكَ، اور اس نے آپ کو علم دیا، سکھایا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہ جانتے تھے اس نے وہ سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے، اس نے وہ سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر بہت ہی بڑا فضل ہے. جس کا کلیل یہ کائنات ہے اس کا عظیم کتنا بڑا ہوگا. لیکن آج میں دوسری بات کہنے والا ہوں، وہ یہ ہے وَعَلَّمَكَ
ما لم تکن تعلم، اور آپ اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے. یہ آیت نازل ہو چکی، قرآن مکمل ہو چکا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ نہیں جانتے تھے، وہ جھوٹا ہے کہ رب کہہ رہے وہ سکھایا ہے جو نہیں جانتے. جس جگہ سن لیں، اور آپ بھی پوری دنیا میں جو آباد ہے نوٹ کریں شان مصطفیٰ کیا. جس لفظ پر بندہ انگلی رکھے گا کہ یہ نہیں جانتے تھے، اللہ پہلے کہہ چکا وہ علمک ما لم تکن تعلم، جو نہیں جانتے تھے وہی تو سکھایا ہے. یہ نہیں جانتے تھے وہ سکھایا ہے، یہ نہیں جانتے تھے وہ سکھایا ہے، یہ نہیں جانتے تھے وہ سکھایا ہے. جو نہیں جانتے تھے رب کہتا ہے میں سکھا چکا ہوں. ایک لائن میں اور بول، امتی کا تعلق ایمان. کاش میں کوئی مفکر ہوتا، مدبر ہوتا، محدث ہوتا تو آپ اس لفظ کو اس حوالے سے لے. امتی کا ایمان، تعلق ایمان پیغمبر سے اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب اس کے دماغ میں یہ خناس آتا ہے کہ نبی کو یہ نہیں پتا، نبی یہ نہیں جانتے تھے، نبی یہ نہیں کر سکتا. کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور تنقیس بھی کر رہا ہے، دونوں چیزیں جمع نہیں. ایسے ماحول میں جہاں شراب پیے بغیر لوگ، اچھا جی شراب تو بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے. حضور میں ہاں رہ سکتا ہے، میں دیکھو رہ سکتا ہے نہیں. اور پھر کیا حسن ترتیب ہے، گریجولی، درجہ بندی، تدریجاً. جب اس کو حرام کیا، میں کئی دفعہ بیان کر چکا اس وقت مضمون میں، تو جب حرام کیا تو گلیوں میں، شہر کی گلیوں میں لوگوں نے بٹکے توڑ دی. اوہو، حکم جب سمجھ آ گیا تو اتنی بات تھی کہ جس کے منہ میں گھونٹ تھا، جس کے بلڈ میں، جس کی گھٹی میں شراب تھی بچپن میں، عالم کفر میں، کفر کے زمانے میں، ایمان کے ساتھ تو پہلے گناہ ختم ہو گئے. بات سمجھ میں آ گئی. لیکن جس کے منہ میں تھا گھونٹ، اس کی ایمانت داری کو میری طرف سے 1000 سلام، میری 1000 تقریریں اس کی اس ادا پہ قربان. کہ جس کے منہ میں گھونٹ تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو اس کو تو لے لوں، حکم ابھی آئندہ پہ نہ، نہیں، اس نے اس کو بھی الٹ کر کے، الٹی کر کے پھینک دیا کہ سونے کا حکم آ گیا. کاش آپ سمجھے حکم کس کو. چھوٹی چھوٹی باتیں آ رہی ہیں بیچ میں. ابن عباس پہلے بیان کر چکا، ابھی انہی دنوں میں بیان کر چکا، 2-4 ہفتے پہلے. ان سے کسی نے کہا کہ قصر نماز سفر میں جو پڑھتے ہیں، قصر نماز کی تفسیر قرآن میں نہیں، آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں، حکم کس کو کہتے ہیں؟ تو ابن عباس نے کہا کہ ان اللہ بعث الینا محمدا ولا نعلم شیئا وانما نفعل کما رأیناه یفعل. جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے اتقان میں کہ ان سے کہا کہ نماز کیسے قصر نہیں پڑھتے جب قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے، ڈیٹیل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ڈیٹیل نہیں ہے تو کیا ہوا، ان اللہ بعث الینا محمدا، رب نے محمد مصطفیٰ کو ہماری طرف بھیجا، وَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ، ہم اسی طرح کرتے چلے جاتے ہیں جس طرح سونے کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. شریعت جس کام سے لوگوں کو روکنا چاہتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا باقاعدہ ارتکاب ہو اور پھر روکے. نہیں، حکم آ گیا بس بات ختم ہو گئی. جیسے کہ شراب حرام ہے تو پہلے پی کے دکھائیں آپ.
جھوٹ حرام ہے پہلے بول کے دکھائیں آپ نہیں حکم آ گیا تو حرام ہو گیا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ کھڑے ہوئے جب وہی کا نزول ہوا تو آپ نے ایک بات کی فرمایا کہ بتاؤ میں نے 40 سال تم نے گزارے کبھی میں نے جھوٹ بولا تم نے مجھے کیسے پایا انہوں نے کہا سونیا آج تک آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا امانتیں دیانتیں آپ صادق اور ساری بات اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے آپ سے جھوٹ نہیں سنا ہے اور اس وقت نعوذ باللہ من ذالک جتنا جھوٹ بھائی جو مومن نہیں ہے اس پر تو احکامات ہی نہیں لیکن جو کلیم کر رہے ہیں ایمان کا میں اس کی بات کر رہا ہوں ہے بڑی افسوس بات اس نے فرمایا تھا اور کہا تھا کہ زبردست شعر ہے اس سے یاد نہیں آیا بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی کبھی چادر کا شعر کیسے کہہ دوں کہ اسے چھوڑ دیا ہے مجھ کو بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی جب کردار کی بات ہوگی تو اس میں ہم نے ہوگی امام صاحب نے القواعد میں حدیث کچھ پرسنٹیج تو کم کرنی چاہیے آپ خانہ کعبہ کے پاس اپنی چادر پر ٹیک لگا کے بیٹھے حضور کریم علیہ السلام اور ٹیک لگائے ہوئے میں تشریح کر رہا ہوں آسان پوزیشن میں ایزی موڈ ٹیک لگائے ہوئے اور اس وقت حضور کریم نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر میں کبیرہ گناہ کے بارے میں تمہیں نہیں بتاؤں حضور نے فرمایا الاشراک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ حقوق الوالدین عین سے حقوق نہیں حقوق ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ایک لگائے دو باتیں کر تیسری بات کے لیے اٹھ کے بیٹھ گئے یہ بھی اگر آپ تک بات پہنچے یعنی گناہ وہ بھی ہے گناہ یہ بھی ہے لیکن یہ جو اب گناہ بیان ہونے والا ہے یہ بہت ہی خطرہ اور کیا ہے اور حضور نے جب بیان کیا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کہتے اتنا دیر تک بیان کرتے رہے ہم سوچ رہے تھے کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں ایک لگائے ہوئے ایک گناہ دوسرا گناہ بیان کیا تیسرے کے لیے اٹھ کے بیٹھ کے فرمایا الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور ہاں جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا اینکر کو دیکھے ہوسٹ کو دیکھے مقتدی کو دیکھے امام کو دیکھے گاہک کو دیکھے دکاندار کو دیکھے مسافر کو دیکھے مقیم کو دیکھے چھوٹے کو دیکھے بڑے کو دیکھے ابا کو دیکھے بیٹے کو دیکھے ایک شخص کا مجھے نام بتائیں جو اس وبا سے بچا جو چند بچے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے سب بچے ہوئے کتنے پہنچے ہو اے مسئلے کو گاؤں میں تھے آئینے میں تھے اور افسوس کی بات یہ ہے سامعین گرامی ناظرین احباب ذی وقار غلامان مصطفیٰ افسوس کی بات یہ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا اس کو گناہ نہیں سمجھتے بحث کروں جھوٹ کتنا حرام ہے میں صرف سمجھانے کے لیے گیا ایگزیکٹلی اس کی ایگزامپل میں نہیں دے رہا ہوں جسٹ فار ایکسپلینیشن کتنا حرام ہے جس طرح سور کھانا حرام ہے جس طرح شراب پینا حرام ہے جس طرح بولو براغ اور خلاصت کھانا حرام ہے اس طرح جھوٹ بولنا حرام ہے کسی ایک کا کیا نام ہے ارباب اقتدار ہو یا ارباب اختیار ہو
جناب ایسے کیسے ہوگا؟ میں پہلے بھی سنا چکا. علامہ اسماعیل حقی حنفی آفندی روح البیان میں لکھتے ہیں کہ جب حجاج بن یوسف نے بہت ظلم کا بازار گرم کر پیس کے رکھ دیا جب لوگوں کو اس کے ظلم، لوگ چیخنے چلانے لگے. تو کسی نے کہا جناب کسی نے چٹ رکھی اس کی پرچی پہ جہاں وہ خطاب کرتا تھا، وہ اس کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کسی کو اس کے سامنے گوشہ ڈال. آپ کی مسکراہٹوں میں اس کی بات روک کے میں کہتا ہوں، بہلول دانا حضرت جنید بغدادی کے مزار پہ کے نزدیک ان کا مزار ہے، حضرت بہلول دانا. بہلول دانا، دانا کا ترجمہ انٹلیکچوئل. حضرت بہلول انٹلیکچوئل، بہلول دانا پاگل نہیں. حجاج لباس تبدیل کر کے پھر رہا تھا تو بہلول دانا کے پاس بتاؤ حجاج کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بہت ظالم اور جابر ہے، جہنم کا ایندھن بنے، بہت بدتمیز آدمی جس کے بارے میں کوئی اچھی بات بھی اونچی آواز میں نہ کہہ سکے، وہ گردن اتار دیتا. لاکھوں 6 لاکھ سے زیادہ مسلمان اس کی تلوار سے قتل ہوئے. انہوں نے کہا بتاؤ کیسا ہے بہلول؟ نے کہا بہلول ایسا ایسا ایسے ساری قرآن بیان اس کے سامنے ذرا جرت دیکھی. پھر حجاج نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں پاگل ہوں. تو مجھے سمجھا، اس نے کہا پاگل پہ تو حد شرع بھی نافذ نہیں ہوتی، چلو ٹھیک ہے جانے دو. چٹ پہ یہ لکھا کہ خدا نخواستہ اگر تم خدا ہو تو ہم تمہارے بندے ہم پر رحم کرو، اگر تم رسول ہو تو ہم تمہاری امت ہم پر رحم کرو، اگر تم امیر المومنین ہو ہم تمہاری رعایا ہم پر رحم کرو. یہ قصہ کہانی ہے جس کو سمجھ آئے. مثال اس نے جب دیکھا اس نے کہا میں خدا نہیں ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں رسول نہیں ہوں، میں اس کا امتی ہوں، میں امیر المومنین بھی نہیں. بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ فاروق اعظم جیسا عدل کرو. اس نے کہا اللہ نے مجھے تم پر تمہارے اعمال کی سزا بنا کر بھیجا، تم فاروق اعظم کی رعایا جیسی رعایا ہو جاؤ، میں تم پر عدل و انصاف کروں. اسی لیے میں سوچتا ہوں کتنے روڈ بلاک کرو گے، کتنے شیشے توڑو گے. آئے ہائے علامہ اقبال یاد آئے، کتنے روڈ بلاک کرو گے، شعر بن گیا، کتنے شیشے توڑو گے. علامہ کہتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. مجھے ہوش کب تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش باقی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز. یہ علامہ کا شعر نہیں ہے، یہ کسی اور کا بیچ. عمل کی پریزنٹیشن کے، ڈیمانسٹریشن کے، ایکسپیرینس کے لیے، اور ایکسپیرینس نہیں کہتے اس کو، پریزنٹیشن اچھا لفظ ہے. عمل کر کے دکھانے کے لیے اللہ کے قرآن پر عمل کر کے دکھانے کے لیے ایک پیکر خاکی، ایک پیکر محسوس، ایک پیکر دلجمع، ایک پیکر بڑی پیکر کی ضرورت تھی جس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں کہ حکم دے دیا نماز پڑھو. رکھتے کتنی ہے، کس کس وقت پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے. اس لیے جو یہ کہے کہ صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جھوٹا ہے. اس لیے کہ قرآن نے اتنا کہا کہ وہ صلاۃ بات تو زکات، نماز قائم کرو، زکات دو. کتنے مال پہ زکات ہے یہ نہیں پتا.
کون کون سی چیزیں، بھیڑ کتنی، بکریاں کتنی، مال کتنا، سونا کتنا، چاندی کتنا، تجارت کتنی، یہ نہیں پتا. پلاٹ پر، مکان پر ہوگی نہیں ہوگی، گاڑی پر ہوگی نہیں ہوگی، یہ نہیں پتا. نماز قائم کرو، کتنی نمازیں، کس وقت پڑھنی ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز ہے کیا، کچھ ترجمے بیان کر چکے. قرآن کہتے ہیں الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو وقت مقرر پر فرض. ہائے ہائے، نماز وقت مقررہ پر فرض ہے، نماز وقت مقررہ پر فرض ہے. یا اللہ تو نے وقت مقرر کیا، فرمایا میں بھیج رہا ہوں، جو اس نے کیا سمجھو یہ میں نے کیا. اس لیے پری میں ایک پیکر بھیج رہا ہوں، پیکر محسوس، پیکر عمل جو ذات مصطفیٰ ہے، اس کو میں نے اتنا اونچا کیا، اتنا عرفہ کیا، اتنا اعلیٰ کیا، اتنا منزہ کیا، اتنا مبرہ کیا، اتنا پاک کیا، اتنا حسین اور جمیل کیا کہ دنیا کے سارے بدتمیز بھی مل کر اگر اس کی شان کو گھٹانا چاہے، میں نے بڑھا دیا. کسی کی حیثیت کیا ہے کہ اس کی شان کو گھٹا. آسمان کی طرف تھوکنے کا جو نتیجہ ہے وہی گستاخان رسول کی گستاخیوں کا نتیجہ. اس پیکر دلربا کو میں نے بھیجا، پیکر حسین کو میں نے بھیجا، جس نے خود گزار کے عمل کر کے بتایا. صحابی نے آ کر شکایت کی خندق کے موقع پر، وقت ختم ہو جاتا ہے، مردے زندہ کیے. حضرت جابر روایت کرتے ہیں خندق کے موقع پر اس گھر کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہے جس کے بچوں کو زندہ کیا. معجزہ اور شان تو یہ ہے، لیکن عمل کیا ہے کہ صحابی نے آ کے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، انہوں نے کہا حضور دیکھیں بھوک کی وجہ سے میں نے پتھر باندھا ہے. آپ مسکرائے، فرمایا کتنے باندھے؟ تو نے ایک باندھا. ادھر دیکھا، آپ نے کپڑا اٹھایا، فرمایا میں نے 2 باندھے. یہ عمل کی تصویر